ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے خصوصی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت۔ اپوزیشن کی جماعت ہے مگر خبروں سے کبھی بھی دور نہیں۔ آج بھی الیکشن کمیشن کی جو پوسٹ خالی تھی ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو اپوزیشن کی اور حکومت کی نیگوسیشنز چل رہی تھیں اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ تینوں نام جو ہیں سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ ان نیگوسیشنز کے اندر بھی اپوزیشن کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے پیش تھے۔ ساتھ میں آج کی دوسری بڑی خبر، فواد حسن صاحب کو بیل مل گئی ہے۔ وہ بھی اپنی جو ان کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایک لمبی ایسوسیشن تھی اسی کی وجہ سے الزام لگتا تھا کہ وہ جیل میں ہیں، ان کو ابھی تک بیل نہیں ملی تھی، وہ بھی آج ہو گئی۔ مگر یہ پہلی بیل نہیں ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگوں کو ملی۔ آج کل تو اگر بیل کا موسم ہے تو وہ اسی جماعت کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، اس کے بعد اب فواد حسن رانا ثناء اللہ صاحب، ان سب کو پچھلے دنوں میں بیل ملی ہے اور بہت بات ہو رہی ہے کہ جماعت کو اب ریلیف ملنے لگی ہے۔ ان کا شاید جو سخت وقت تھا وہ گزر گیا ہے یا ختم ہی تقریباً ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو اس وقت ویسے بھی ملک سے باہر ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی بھی کوششیں ہیں کہ وہ والد کی تیمارداری کے لیے ساتھ جا سکیں۔ یہ جو ریلیف ملا ہے، بیلز کا سیزن ہے، اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے جو جماعت کی جو نظریاتی ایک رویہ تھا یا نظریاتی اس کی اپروچ تھی، کہتے ہیں اس میں تھوڑا فرق پڑ گیا ہے، جماعت نرم پڑ گئی ہے۔ اب بھی وہ عمران خان صاحب پہ بہت تنقید کرتی ہے، ان کو سلیکٹڈ تو کہتی ہے مگر کس نے سلیکٹ کیا اس پہ کم ہی بات ہوتی ہے۔ کچھ نے تو خلائی مخلوق کی بھی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بہت بات ہوئی پچھلے دنوں میں جب جو سروسز چیف تھے ان کی ایکسٹینشن اور اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے قانون پارلیمنٹ کے اندر آیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے سب سے پہلے یہ رد عمل آیا کہ وہ انکنڈیشنل اس کو سپورٹ کریں گے، جس کے اوپر اب بات جو آرمی چیف کے حوالے سے ایکسٹینشن اور اپوائنٹمنٹ کا قانون تھا اس کے اوپر کم ہوئی اور جماعت کے اندر جو ایک اختلاف تھا یا ٹینشن چل رہی تھی اس کے اوپر زیادہ ہوا۔ بات تو یہاں تک پہنچی کہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے اور مریم نواز صاحبہ ان سے زیادہ کنسلٹ نہیں کیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا۔ ناراضگی چل رہی ہے خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان، اگر پتہ چلا کہ کچھ ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں اور بات نہیں ہو رہی تو پھر بات یہاں تک بھی پہنچی کہ رانا تنویر صاحب سے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب ناراض ہیں۔ اور ایک ایسی جماعت جس کے بارے میں بہت کم سٹوریز آتی ہیں کہ اس کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو ایک لمبی قطار تھی سٹوریز کی کہ کتنی ٹینشن ہے جماعت کے اندر، کون کس سے بات کر رہا ہے، کون نہیں، کون کس سے مل رہا ہے، کون نہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے بھی پوچھا نہیں گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے لوگوں سے بات کرنی چھوڑ دی اور اس حوالے سے کافی اختلافات کی خبریں ہمارے سامنے آئیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اگر رویہ تبدیل ہوا ہے جماعت کا تو شاید ان کے اب تعلقات بھی اس حد تک ٹھیک ہو رہے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جگہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی کہیں حکومت بننے کی بات ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی لندن سے اگر ان ہاؤس چینج کی بات کریں تو خواجہ آصف نے تو پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کر دی اور کہا حکومت کو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نئے انتخابات جلد ہی ہوں گے۔ اور دوسری طرف حکومت کے بھی رویے میں ہم تبدیلی اور لچک دیکھ رہے ہیں۔ وہ اب نعیم الحق صاحب نے بھی جیسے فرمایا ایک انٹرویو میں کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں اپوزیشن سے، صرف ایک اشارے کی ان کو کا انتظار ہے۔ اور ساتھ میں جو اکنامک کرائسز ہیں حکومت کے جو ان سے سنبھل نہیں رہے اور اس کے اوپر بھی جو اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہے، ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد آصف صاحب جو سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابق وفاقی وزیر۔ ویلکم ٹو دا شو خواجہ صاحب، یو آر دا مین ان دی آئی آف دا اسٹارم ایز وی سے۔ خالد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج فائنلی فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ کافی دنوں سے دی ایشو ہیڈ بین ہینگنگ فائر، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اصل میں ایشو اتنا حکومت اور اپوزیشن کی نیگوسیشنز کا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں تو جو تھیں وہ آپس میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں کہ انہوں نے کس کو نامینیٹ کرنا ہے۔ ایکچولی یہ بات درست ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ چند ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، بیک اینڈ فورتھ، کورٹ میں بھی گئے، کورٹ سے ایکسٹینشنز لیں ہم نے،
یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے خاصی امپلیکیشن ہے اس ساری پروسیس پہ. تو ہم نے شروع میں جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ طے پائی کہ جو دونوں ممبرز کی سیٹس ہیں وہ اپوزیشن لے. ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, کوئی یہ نہیں تھی کہ سم تھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ. اور کوئی اگر مناسب نام آ جائے حکومت کی طرف سے تو چیئرمین جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ حکومت کے نامنی ہو جائے. اور ایک یہ بات بھی طے پائی کہ یہ نہ ہو کہ جی یہ میرا آدمی ہے اور یہ اس کا آدمی ہے. بنیادی طور پہ بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کی انٹیگریٹی ہو اور نان پارٹیزن ہو. الیکشن کمیشن ایک ریفری کا والا وہ ہے نا, امپائر کا. اگر الیکشن کمیشن اپنے آپ کو اس کو صحیح پرفارم کر سکے, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی انٹیگریٹی جو ہے بیانڈ ڈاؤٹ ہو, تو یہ خلائی مخلوق یا سلیکٹڈ یا اس قسم کے پھر فریزز جو ہے سامنے نہیں آتے. خالد صاحب, بٹ اف آئی مے جسٹ, کہ اس کا کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے خیال میں ایک انسان جو ہے جو الیکشن کمیشن کے ٹاپ پہ بیٹھا ہوئے وہ اتنا فرق اس کی میرا خیال ہے کہ اکیلا شخص جو ہے اس کی اتنی ہوتی, لیکن 4 ممبرز ہیں ساتھ, ایک اس کا چیئرمین ہے 5, اور چھٹا جو ہے وہ سیکرٹری صاحب جو ہے الیکشن کمیشن کے. آئی تھنک یہ they can do a lot, you know, both negative and positive. اگر وہ چاہیں تو الیکشن جو ہے وہ اس کو اس طرح اس کا انعقاد کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ یا شک نہ ہو, اور ساتھ اگر وہ الیکشن کو خراب کرنے پہ آئیں تو الیکشن خراب بھی کیا جا سکتا ہے. اور بابر یعقوب صاحب پہ آپ کو یہی اعتراض تھا کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن خراب کیا؟ کسی فرد کی یہ بات نہیں ہے. میں لیٹ می سے اٹ کہ یہ بابر یعقوب صاحب یا کسی اور فرد کی بات نہیں ہے. وہ جو الیکشن کا پروسیس ہے 2018 کا, اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا. اس کی ڈیٹیلز ہیں, اس میں افراد نے کیا رول پلے کیا, دیٹ از ناٹ انڈر ڈسکشن. لیکن کیونکہ اس پروسیس کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ تھے ایز سیکرٹری, تو اس کے اوپر جو ہے بعض ساتھیوں کو بڑا شدید اعتراض تھا. ساتھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے یا دوسری؟ نہیں, میں پاکستان مسلم ودن پاکستان مسلم لیگ نون آلسو, اور دوسری پارٹیز بھی جو تھیں, یہ یو آئی یا پیپلز پارٹی, ان کو بھی اعتراضات تھے کہ ایک طرف ہم اس پروسیس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈاؤٹ جو ہے ریز کرتے ہیں, اور ساتھ اسی مشینری کا ایک پرزہ یا فرد جو ہے اس کو پھر چیف الیکشن کمشنر نیکسٹ الیکشن کے لیے اپوائنٹ کر. تو یہ بیسک بڑا کانٹرڈکشن تھی, ایک تضاد تھا. یہ افراد کا کوئی اس میں کوئی جھگڑا وگڑا نہیں. اور جو اپوزیشن کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہو رہی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ باقی ممبرز کے حوالے سے, تو اس پہ نہیں, باقی ممبرز کے حوالے پہ شروع سے اپوزیشن میں جو ہے نا وہ ایک اتفاق تھا. اچھا, وہ کوئی اس کی وجہ سے کوئی تاخیر نہیں ہوئی, کوئی ڈیلے نہیں. بلوچستان کا جو تھا, جو ممبر ہیں ان کے اوپر بھی اتفاق تھا, اور جو سندھ سے ممبر ہیں ان پہ بھی کمپلیٹ اتفاق تھا. اور بڑی اچھی شہرت کے مالک ہیں دونوں صاحبان, جو ہیں وکلاء ہیں اور دونوں وکیل ہیں, تو اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی بار میں. اور سو ڈیلے وہی تھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا نام آتا آ جائے جس کے اوپر جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس کو انڈورس کر سکے, کیری کر سکے. خالد صاحب, اب آگے کہتے ہیں کہ اسی قسم کی کوآپریشن جو ہے وہ ہوگی نیب کے قانون میں تبدیلی کے حوالے سے بھی, کیا اس کے اوپر حکومت نے آپ سے رجوع کیا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے رابطے جاری ہیں. اچھا, اس کی میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں سچویشن. جو ہے اس وقت ایک سینٹ میں لا یا بل جو ہے وہ کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی سے, لا اینڈ جسٹس کی, فاروق نائک صاحب کا بل ہے. اس بل میں سینٹ میں ہم لوگ امینڈمنٹس موو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بل کی جب فائنل شکل سینٹ میں پاس ہو تو اس میں کم از کم ہمارا اور پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک کنسنسس وہ ڈاکومنٹ ہو.
صحیح. سو جو امینڈمنٹس ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہم نے وہ تو پاس ہو چکا ہوا ہے نا اسٹینڈنگ کمیٹی. تو اب نیکسٹ پروسیس یہ ہے کہ ہم فلور کے اوپر امینڈمنٹس موو کریں. نہیں بٹ وہ امینڈمنٹس آپ کی جماعت کی طرف سے ہوں گی کیونکہ بل تو نائک صاحب تو ہیں ہی پی 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 کے. وہ یہ پروسیس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمارا ایک متفقہ جو ہے ڈرافٹ جو ہے سامنے آ چکا ہے, آج کل میں آیا ہے وہ, جس میں فاروق نائک صاحب کا اور پی ایم ایل این کی جو امینڈمنٹس ہیں نا وہ ایک ڈاکومنٹ میں آ گئی ہیں. اس دوران حکومت نے ایک آرڈیننس ایشو کیا وہ جس میں پبلک آفس ہولڈر وغیرہ کا, تو گورنمنٹ سے جو ہے یہ بات طے پائی کہ حکومت چاہتی تھی کہ یہ ساری پارٹیز کا جو ہے نا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, کم از کم اس کے اوپر کوئی اختلافات جو ہیں شدید قسم کے سامنے نہ آئیں اور کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایک متفقہ ڈاکومنٹ دونوں ہاؤسز پاس کر دیں. I think by next week we should be able to reach some sort of consensus on that document. کہ جس میں تمام جو خدشات ہیں مختلف پارٹیز کے, مختلف کوارٹرز کے, اکانومی کو جس طرح لوگ کہتے ہیں جی کہ نقصان پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے, ایک جو ہے وہ خوف اور ہراس کی جو ہے فضا پائی جاتی ہے. یہی آرگومنٹ جو ہے گورنمنٹ نے اپنے بل کے اس کے لیے دیا تھا کہ یہ ہم نے یہ, تو اب دیکھیں اس کی کیا فائنل شیپ ہوتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک ڈاکومنٹ پہ کوشش کر رہی ہیں کہ اتفاق ہو جائے. صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو خواجہ آصف سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ہم گفتگو کریں خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب ویری کوئکلی, سو آپ کے خیال میں یہی جو سینٹ کے اندر نائک صاحب کا بل ہے اسی کے اندر امینڈمنٹس کر کے ایونچولی آپ نیشنل اسمبلی میں لے کے آئیں گے, حکومت اب اس کو سکٹل نہیں کرے گی بائی انسسٹنگ کہ نہیں ہمارا بل ہے اور اس کو ہم دیکھیں یہ تو ونس وی ایگری کہ اس کا سبسٹنس کیا ہوگا, اس کا جو متن جو ہے اس قانون کا کیا ہوگا, تو اس کے بعد یہ پروسیس کی بات ہے. یہ کسی طرح بھی کیا جا سکتا ہے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, یا گورنمنٹ اپنا جو آرڈیننس ہے وہ واپس لے لے, اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ امینڈمنٹس کی جو گورنمنٹ کی طرف سے یا جو متفقہ جو چیزیں ہیں وہ فاروق نائک صاحب کے بل میں جو ہے ڈال دی جائیں. متفقہ طور پہ کنسنسس کر کے ہی جو بھی بل پاس ہوگا وہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ کوشش یہی ہے, حکومت بھی یہی کوشش کر رہی ہے. کوشش یہی ہے کہ اس کو جو موجودہ حالات ہیں یا جو پچھلے 20 سال کے ایکسپیرینسز ہیں نیب لا کے حوالے سے, اس سے پہلے جو احتساب کمیشن تھا ہماری گورنمنٹ نے جو شروع کیا تھا, یہ ایکسپیرینسز جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو ہوئے ہیں اس میں جو بھی پازیٹیو اس میں جو سامنے شکل اس کی آنی چاہیے. خالد صاحب آج کل گندم کے حوالے سے بہت شور مچا ہوا ہے, حکومت پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, شارٹیج ہے, قیمتیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں, اور آپ کی بھی ایک ٹویٹ اسی حوالے سے آئی, شوگر مافیا کا آپ نے نام لیا, کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا. آپ کے خیال میں کہ وہ شوگر مافیا جو ہے وہ اس آٹے کے کرائسس میں بھی وہ انوالوڈ ہے یا حکومت؟ دیکھیں بیسیکلی یہ اگر آپ کرونالوجی دیکھیں پچھلے سال میں گندم کے حوالے سے کہ کیا کیا ڈیسیژن ہوئے, پہلا میرا خیال ہے مارچ میں ہوا, پھر جولائی میں ہوا, پھر نہیں جنوری میں ہوا, پھر مارچ میں ہوا, پھر جولائی میں ہوا, پھر میرا خیال آخری سپٹمبر میں ہوا. صحیح, ایکسپورٹ کرنے کا. اور جس وقت کرائسس جو ہے وہ بالکل اٹ واز لومنگ, اٹ واز وی ور آلریڈی ان ٹربل, تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے اس کا کوگنیزنس نہ لی اور وہ سلسلہ جاری رہا جس نے اس کرائسس کو اور زیادہ جو ہے کمپاؤنڈ کر دیا. اب آج آپ کے اخبار نے سرخی لگائی ہوئی ہے کہ ڈیوٹی فری امپورٹ کی جو ہے, اب وہی لوگ جنہوں نے وہ کرائسس پریسپیٹیٹ کی وہ ڈیوٹی فری میں امپورٹ میں پھر مال بنائیں گے.
نا اہلی کی وجہ سے نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مال بنانے کے لیے کیا، ایکسپورٹ کرنے میں بھی اور امپورٹ کرنے میں بھی. نااہلی جو ہے وہ فیلئر تو ہے، اٹس اے ہیوج فیلئر آف دا گورنمنٹ کہ آپ کے پاس اس وقت بھی جو گندم سٹورز میں پڑی ہوئی ہے، اگر آپ اس کا آڈٹ کروائیں، فزیکل آڈٹ کروائیں، تو اس کے آپ کے پاس اتنی گندم نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے، کم ہے، صحیح کم ہے اس وقت یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پنڈی از ایکچولی یہاں سے گندم جو ہے جے کے میں بھی جاتی ہے، کے پی میں بھی جاتی ہے اور افغانستان بھی جاتی ہے. یہ اسمگلنگ بھی ساری جو ہے وہ یہ دروازہ جو ہے وہ. اور آج یہ اخبار میں کہ کل کی اخبار میں آیا ہوا تھا کہ پنڈی میں جو آفیشلز ہیں وہ کسی اسکول کے ٹیچر ہیں جن کو یہاں پہ لگایا گیا ہوا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ جو ہے. جب حکومت ایسی حرکات کرنی شروع کر دے اور اتنی جو ہے وہ نان سیریسلی ایک ہمارے پاس گندم فالتو تھی، اس لیے ڈیسائیڈ کیا نا کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. وہ آئی تھنک شاید پچھلے سال کی جو کراپس تھی اس سال تو کم ہوئی نا. اب جو ہے جو اس وقت بھی جو یہ گندم کی جو ہے وہ سوئنگ سیزن ہے اس وقت، نومبر دسمبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اب تو جتنی سو ہونی تھی، لیکن جو میری اس وقت انفارمیشن جو ہے میرے ضلع میں گندم خاصی ایکسٹینسولی جو ہے سو کی جاتی ہے کہ یہ بھی فصل جو ہے کم ہوگی، ہماری ضروریات سے کم ہوگی. وجہ یہ ہے کہ زیر کاشت رقبہ نہیں ہے لوگ جو اتنا جتنا ہونا چاہیے، جتنی گندم ہمیں چاہیے، لوگ جو ہے کاشت نہیں کر رہے. شوگر کین کی وجہ سے شوگر کین ہمارے یہاں تو شوگر کین نہیں ہے، بیکاز عموماً یہی الزام لگایا لیکن جاتا ہے شوگر کین جو ہے بیسیکلی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ پاکستان میں شوگر جو ہے وہ بعض اوقات یہاں پہ جو مل رہی ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اس کی پرائسز کو. 31% جو ہے وہ جو 3 لوگوں جن کا نام آ رہا ہے وہ کہتے ہیں 31%. 3 لوگوں کون ہے؟ آپ نے نام نہیں بتایا. میں نے نام آپ بھی تو کچھ تھوڑا سا کام محنت کریں نا، اور نام آ چکے ہیں. اچھا ہم تو اینکر ہیں، ہم محنت نہیں کرتے، ہم صرف سوال نہیں. آپ کی اخبار میں میرے خیال آئے ہوئے ہیں وہ نام، یا آپ کے بھی یہاں نیوز انٹرنیشنل میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ 31% جو مارکیٹ ہے شوگر کی وہ ہولڈ کرتے ہیں، 31%. اور وہ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی وہی بنا رہے ہیں ریگارڈنگ فوڈ سیکورٹی، جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ بنا رہے ہیں. تینوں میں سے کوئی ایک آدھ نام تو آپ کی حکومت میں بھی تھا قائد صاحب. یہ لوگ جو ہیں یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی رہے. آپ اگر ان لوگوں کے نام دیکھیں تو آپ کو یہ جنرل ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان کے وقت سے یہ لوگ چلے آ رہے ہیں. ادھر بھی اس زمانے میں بھی شوگر کا کرائسس ہوا تھا. کرائسس ہوا تھا اور گورنمنٹ ان کی ٹاپل ہو گئی تھی اس وجہ سے شوگر کرائسس کی، اور 4 آنے کے 6 آنے کے. پریڈکشن کر رہے ہو؟ نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تھنگز آر پائلنگ اپ. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو وعدے کیے اور پورے نہ کیے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سچویشن تھی آپ نے اس کو بھی برباد کر دیا. یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ یہ آئی ڈیلیور، ایک دوسرا وچ از آلریڈی بینگ ڈیلیورڈ، آپ اس کی ڈیلیوری بھی جو ہے نا جیپرڈائز کر دیتے ہیں، وہ بھی ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں. یہاں گندم تھی، چینی کا کوئی کرائسس نہیں تھا، آٹے کا کوئی کرائسس نہیں تھا، اور بہت سے کرائسس جو ہے جنریٹ کیے. آپ دیکھیں کہ لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لو سنگل ڈیجٹ کے اوپر ڈالر بائی کر کے ہمارے ٹی بلز جو ہے وہ 13-14% پہ خرید رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹس کا ڈیفیسٹ بھی تو پورا کرنا ہے نا. کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ اس طرح نہیں پورا کیا جاتا. شارٹ ٹرم میں اس طرح نہیں پورا کیا جاتا. کہتے ہیں اسی طرح کیا جا سکتا ہے، اور وہ پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی کہ وہ کریٹ کیسے ہوا. کون اس کا انٹرسٹ پے کرے گا؟ الٹیمیٹلی عوام پے کرے گی نا. آپ نے اگر پاور سیکٹر میں سکوپ جاری کیے ہیں، اس کا انٹرسٹ کون پے کر رہا ہے؟ آپ کے بجلی کے بل میں وہ بک ہوتا ہے انٹرسٹ. اس میں تو پھر وہی کیپیسٹی چارجز ان پلانٹس کے بھی ہیں جو آپ کی حکومت کے نیچے لگے. نہیں، وہ تو چل رہے ہیں، چل تو رہے نا، بٹ کیپیسٹی چارجز کا بھی تو اسٹرکچرل پرابلم ہے جس میں ہر حکومت نے دیکھیں. اس میں جو کیپیسٹی چارجز نہیں ہیں کیونکہ وہ میرٹ آرڈر کے اوپر بالکل ٹاپ پہ ہیں وہ، اس لیے ان پہ کیپیسٹی. اگر LNG پلانٹس کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کو اگر گیس آپ سپلائی کریں تو میرٹ آرڈر کے اوپر وہ ٹاپ پہ ہیں اس وقت.
وہاں سے آپ بجلی لینا شروع کرتے ہیں اور نیچے جو ڈیزل والے پلانٹ ہیں وہ میرٹ آرڈر کے اوپر لوئسٹ ہوتے ہیں. کیپیسٹی چارجز جو ہے نا وہ پے کرتے ہیں آپ آئی پی پیز کو. صحیح. یہ تو گورنمنٹ کے اپنے ہیں, آپ نے ایک جیب میں سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالنا ہے. یہ تو گورنمنٹ کے اپنے ہیں. ایل این جی پلانٹس جو ہیں یا جو کول کے لگے ہیں پلانٹ جو سائیوال وغیرہ میں جو لگے ہیں, ایک دو اور جگہ بھی لگے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, وہ بھی جو ہے میرٹ آرڈر کے اوپر دے آر بیٹر پلیسڈ. تو یہ آئی تھنک دس یہ چیز جو ہے یہ کلیریفائی ہونی چاہیے, بٹ اٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ. خالد صاحب, ناؤ وی گوئنگ ٹو کم ٹو یور پارٹی. اب بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی. بہت شور مچا. اچھا پہلے تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے, کہ آپ یہ سیریسلی سوچ رہے تھے, کنسیڈر کر رہے تھے یا اب بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ پارلیمنٹری پارٹی جو کا ہیڈ ہے اس کا عہدہ چھوڑ دیں, کیونکہ تنقید اتنی ہوئی جماعت کے اندر سے؟ دیکھیں وہ ایک ڈیسیژن ہے جو دیٹ ول بی مائی پرسنل ڈیسیژن. اگر میں کسی اسٹیج پہ چھوڑتا ہوں عہدہ جو ہے, کوئی کسی کرائسس کی وجہ سے یا اس پہ نہیں ہے, اور آئی تھنک میں نے 30 years از لانگ ٹائم. ابھی تو آپ نے سنبھالا نا. نہیں, پالیٹکس جو ہے 30 ہے. میں اگر میں نے کسی وقت یہ فیصلہ کیا, میں اس کے ساتھ ہی جو ہے نا I'll take a back seat in politics also. What does that mean? کہ یہ جو ایکٹیو پالیسی یہ بھی تو پالیٹکس ہے نا. میں آپ کے شو پہ آئے ہوں, تو ان چیزوں سے پھر you can پارلیمنٹ میں رہیں گے, الیکشن لڑیں گے, صرف یہ شوز کرنا. یہ جو ہے نا جو میں نے بڑی ایکٹیو پالیٹکس کی ہے 30 سال جو ہے. I've been as a worker, as an MNA, جو ہے as a member of the parliament, 7 دفعہ member of the cabinet, member of the cabinet, starting from privatization and petroleum and even sports بھی میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اور یہ 3 جو ہے ابھی میں نے, تو اللہ تعالیٰ نے میرے پر بڑا کرم کیا ہے. میری خواہشات جو ہیں بڑی لمیٹڈ سی ہیں, لیکن اس نے بڑا کرم کیا. میری پارٹی نے, میرے ووٹرز نے. آئی تھنک ٹائم ہیز کم. اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے اس کو مائنڈ اپ کرنا چاہیے. بیک بینچر بننے کا آپ سوچ رہے ہیں؟ آئی ایم ایکٹیولی تھنکنگ اباؤٹ اٹ. خالد صاحب, اس آئی وڈ سے ڈس اپوائنٹنگ نوٹ پہ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو خواجہ آصف سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. خواجہ صاحب, بیک بینچر بننے کا آپ سوچ رہے ہیں, کیا ہم, اب اگر آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہے جو ابھی پچھلے دنوں میں پارٹی کے اندر بیک اینڈ فورتھ ہوا؟ بیک اینڈ فورتھ تو ہوتا رہتا ہے پارٹیوں میں. اس سے پولیٹیکل پارٹی کوئی یہ ریجمنٹڈ آرگنائزیشن تو نہیں ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایبسٹریکٹ اینٹیٹیز ہوتی ہیں, ان میں اختلافات ہوتے ہیں. میں عموماً اگزامپل دیتا ہوں, 6 فیکشنز ہیں ڈفرینٹ ایل ڈی پی کے جاپان میں. وہ ہر دفعہ نیا فیکشن جو ہے برسر اقتدار آتا ہے. توڑی پارٹی کتنے فیکشن ہیں؟ فیکشن ضرور لوگوں کی رائے ہوتی ہے, لیکن جب قیادت کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو سبمٹ کر جاتے ہیں سارے. نہیں, پر یہی تو مسئلہ ہے کہ جب وہ فیصلہ قیادت نے کیا تو ملبہ آپ کے اوپر گرا, نزلہ آپ کے اوپر گرا. پاکستان میں میں بیٹھا ہوا ہوں, پارٹی کا فارچونیٹلی لیڈر تھا یا ہوں, تو اس میں مجھے ذمہ داری قبول کرنی پڑی. But it was a bit unfair. Let's time will take care of it, you know. No, but I mean, it felt that I felt a bit, cross fire جو ہے اس میں. لیکن میرا خیال ہے کہ سیاسی ایک ورکر کو, اسپیشلی جو کسی کووٹڈ پوزیشن میں ہو, اس کو یہ فیس کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہے ایٹ لیسٹ ون شوڈ پریٹینڈ کہ میں آئی ایم پوٹنگ اپ اے بریو فیس. خالد صاحب, تو یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جب آپ لوگ وہ مشہور لندن کی میٹنگ میں گئے تھے وہاں ہو گیا تھا یہ کرنے کا, یا اس کے بعد اس طرح ہوا؟ اس لیے پوچھیں گے کہ بڑی خبریں آئیں کہ جی وہاں یو ور سورن ٹو سیکریسی, آپ سب کو کہا گیا کہ پتہ نہیں وہ قرآن کے اوپر قسم کھانی ہے. اگر بندہ قسم کھائے تو پھر قسم کا جو ہے وہ اس کو مشتہر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے.
لیکن میں نے جب پارٹی میں فیصلہ سنایا یہاں پہ آ کے کہ بھئی یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس کے بعد اس میں 5 لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں اس فیصلے کے وقت موجود تھے. صحیح. میں نے ان سے انڈورس کروایا کہ اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو پلیز کریکٹ می. اگر میرے سننے میں یا انٹرپریٹیشن میں کوئی غلطی ہو گیا تو مجھے کریکٹ کر دیں. ان سب نے کہا کہ یہی فیصلہ ہوا تھا اور وی انڈورس جو بھی یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. So I think that was end of it, you know. But it wasn't the end of it. نا یہی تو بات ہے کہ اس کے بعد پھر کہوں تنقید گا کہ آتی رہی. سیاسی پارٹی میں اس قسم کے سلسلے چلتے رہتے ہیں. One has to live with it. عباسی صاحب کی ناراضگی پھر کیوں ہے بھی؟ وہ جانے یو نو دونوں پرائم منسٹر آپس میں بات کر لیں. فارمر جو ہیں میاں نواز شریف اور شاہد عباسی صاحب. سو دیٹ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نہیں بات چیت کر رہے عباسی صاحب سے. ہم تو پلیبینز ہیں تو عباسی صاحب از ناٹ اے پلیبین، یو آر اے پلیبین. یہ اچھا مطلب کہ کیونکہ وہ تو رانا تنویر صاحب نے بھی اس دن ہمیں بتایا، وہ آئے تھے انٹرویو کے لیے تو انہوں نے کہا ہم ملنے گئے تھے مگر وہ کسی کمرے میں بیٹھ کے اپنے وہ LNG کا کیس غالباً ڈسکس کر رہے تھے تو پھر ہم چپ کر کے واپس آ گئے، وہ اور ایاز صادق صاحب. مجھے نہیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے بتا ہم تو میں نے ڈیفائن کر دیا اپنے آپ کو کہ پلیبین ہے ہم. مریم نواز صاحبہ ان کی طرف سے بھی دس از اینڈ دی ریزن آئی آسک خالد صاحب کیونکہ لیکس آ رہی ہیں کہ جی وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جہاں تک مریم کا تعلق ہے وہ میاں صاحب کی بیٹی ہیں، میرے لیے بڑی محترم ہیں اور بیٹی کی طرح ہیں. تو آئی تھنک آئی وڈ لیو اٹ یو نو دس شوڈ اسٹے بٹوین دا فیملی. میں اس کو وہ پارٹی کا کوئی نہیں وہ اس کے اوپر میرا کمنٹ بنتا نہیں ہے. میرا مقام ہے اور کوئی پارٹی کا فرد ہے تو اس کے کمنٹ کر دوں، وہ بھی ذرا محتاط ہی کروں گا. لیکن وہ دیٹ شوڈ بی یہ تو ساری گپ شپ ہے نا. تو dragging her into it is میرے لیے جو ہے ابھی you may not want to drag her into it but آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ان کے قریب جو سینئر لیڈرشپ ہے ان میں سے 1-2 لوگ آئے، میں نام نہیں اب لیتی، انہوں نے انٹرویوز میں کہا کہ جی ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا، ان سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. مطلب کہ اس سے وہی کہ پھر تاثر یہ پھیلا نا، تو اس لیے پوچھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف کوئی ٹویٹس پہ نہیں جا رہے، انٹرویوز بھی تھے جو ان کے قریب لوگ تھے انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہی. میں پھر کہوں گا کہ پارٹیز میں جو ہے وہ مختلف جو ہے کرنٹس جو ہیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کے اپنے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں اپنے اپنے، لیکن اس میں کہیں بھی کسی سٹیج پہ بھی ڈائریکٹلی مریم سے منسوب کوئی بیان یا کوئی خبر جو ہے سامنے نہیں آئی، اس لیے میرا کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے. صحیح. بٹ خالد صاحب یہی جو بات آپ نے کی چلیں ڈویژنز ہیں پارٹی کے اندر، اگر اوپینین کی بھی ہیں سب پارٹیز میں ہوتی ہیں، بٹ آپ کے خیال میں جو اس وقت PMLN کے اندر سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں یہ کوئی ویسے ہی ہیں جیسے اور پارٹیز میں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں پارٹی کے اندر اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مور اور لیس 2 فیکشنز بن چکے ہیں اور یہ اب وقت ہے، یو نو اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ کب یہ 2 مختلف جماعتیں بھی بن جائیں گی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. میاں نواز شریف کی قیادت میں پوری پارٹی جو ہے نا، ہمارے آپس میں جو 2nd 3rd 4th رینکنگ ہمارے جیسے بندے جو ہیں وہ ان میں آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی قیادت پہ پوری پارٹی متحد ہے. میاں نواز شریف اس پارٹی کے روئے رواں ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے، اور آج پارٹی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں پاپولیرٹی کے لحاظ سے، پرفارمنس کے لحاظ سے، ڈیلیوری کے لحاظ سے، we owe it to میاں نواز شریف. I have absolutely no doubt about it. اور میاں صاحب کا بھائی کے اوپر اسی طرح بھروسہ ہے جیسے دیکھیں وہ that has gone into mythical proportions, you know. ان بھائیوں کا دونوں کا رشتہ جو ہے یہ ماڈرن ٹائمز میں you won't find a parallel. Absolutely not. نیکسٹ جنریشن میں کنٹینیو ہوگا یہ؟ میں نجومی تو نہیں ہوں کہ میں چلے خالد صاحب اسی بات پہ بریک لے لیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کہ یہ چیز کنٹینیو کرے. یہ اس فیملی میں یہ ہے ٹریڈیشن which is
not there in ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اس وقت جو ہے. سبلنگس کی جو ٹرسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے معاشرے میں کزنز تک رہتی نہیں ہے. دعا گو میں رہنا چاہیے کہ نہ ہو. چل ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب آج کل پنجاب کے اوپر جب سے یہ حکومت آئی ہے پنجاب کے اوپر ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے فوکس ہو جاتی ہے اٹینشن. آج کل پھر بہت بات ہو رہی ہے, پی ایم ایل کیو کی ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں, اور اسی حوالے سے آپ کے سینئر ممبر رانا ثناء اللہ صاحب نے اگلے دن ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے بڑا کلیریفائی کیا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. مگر ان کی جو ذاتی رائے تھی وہ یہ کچھ اس طرح کی تھی کہ اگر پرویز الہی صاحب حکومت سنبھال لیں پنجاب کی تو جماعت آپ کی جو ہے ان کو شاید سپورٹ کرے. اچھا میں نے یہ سنا نہیں ہے جی, یہ ویکینڈ پہ ہی انہوں نے انٹرویو دیا ہے جیو کو. ایک دیکھیں پولیٹیکل الائنسز بنتے اور بگڑتے دیر نہیں لگتی. جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو الائنس کی مختلف جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہے, پی ایم ایل کیو ہے, اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ دے آر ناٹ ہیپی ود دا مین کمپوننٹ آف دا الائنس. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس دھڑا دھڑ جو فیلئرز ہیں اس حکومت کے, وہ ان کی بھی لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. آپ حکومت کے الائنس میں شامل ہوتے ہیں کہ کوئی جو گڈ ول ارن ہوگی اس کا کچھ ڈویڈنڈس ہمیں بھی آئیں گے. دے آر ناٹ گیٹنگ اینی ڈویڈنڈس, دے آر ایکچولی being bracketed with PTI failures. تو میرا خیال ہے وہ ڈسٹینس بھی وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اتحادی جو ہیں. لیکن اگر پی ایم ایل کیو کے ساتھ کوئی ہماری بات چیت کسی وقت مستقبل میں چلتی ہے یا کوئی ایسی کوئی شروعات ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی پولیٹیکلی امپاسبل بات ہے. یہ اٹ از ود ان دا ریلم آف پاسبلٹی کہ پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این میں جو ہے وہ اشتراک جو ہے کسی آنے والے وقتوں میں. مطلب کہ اب چودھریز ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں پی ایم ایل این نواز کے لیے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ چکا ہے اوور لاسٹ 20 ایئرز جو ہے, اور اس میں میں پھر کہوں گا کہ یہ اٹ از اے پاسبلٹی اینڈ both the parties can sort it out. تو خواجہ صاحب جو آپ کی بڑی مشہور سپیچ ہے ہم نے بھی شروع میں چلائی جب آپ نے وارننگ دی تھی ان کو پارلیمنٹ کے اندر کہ پتہ نہیں چلتا, وہ کہیں آپ پنجاب کی تو بات نہیں کر رہے تھے, سب نے سوچا مرکز کی بات ہو رہی ہے. nothing in particular, لیکن جو فیلئرز ہیں اس حکومت کے وہ اتنے پائل اپ ہو گئے ہیں. میں فرینکلی آپ کو کنکلوڈ ہونے والا ہے پروگرام کہ 6 مہینے قبل یا 8 مہینے یا 1 سال قبل یہ تھا کہ یہ کہیں جو ہے یہ سچویشن جو ہے ریٹریو کر لیں گے. اکنامک سچویشن, گورننس کی سچویشن, جو ڈیلیوری ہے ہو سکتا ہے جس طرح اب 1.5 سال کے بعد یہ 30 دن سے شروع ہوئے, پھر 100 دن شروع ہوئے, پھر 3 مہینے, پھر 6 مہینے, پھر 1 سال, اب 1.5 سال ہو گئے. اگلے دن پنڈی سے ریلوے کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا جی 1 سال اور ہمیں دیں, ہی از آن ریکارڈ. میرا خیال ہے کہ اب یہ سیلویج نہیں ہو سکتی سچویشن. They have reached a point where they have failed completely and utterly in governance and delivery. آپ دیکھیں, میں یہ تھوڑی سی دوسری طرف موضوع چلا جائے گا. آپ جو بجلی کے اور گیس کے جو ریٹس ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے ٹیرف بڑھا دیا, آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو. آپ کا سرکولر ڈیٹ 1 سال میں 565 بلین آپ نے ایڈ کر دیا. 1.9 بلین ٹریلین اس وقت ہے. خالد صاحب جب اگر سچویشن اتنی انسالویجبل ہے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ ان ہاؤس تبدیلی جیسے کچھ شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں. یہ میرا ذاتی انالیسز ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, میرا ذاتی انالیسز ہے. الٹیمیٹلی جو ہے نا وی مسٹ گو بیک. جو پاور کا منبع ہے, طاقت کا سرچشمہ جو عوام ہے, ان کے پاس جائیں, ان سے نئی مینڈیٹ لے کے آئیں. بیکاز یہ مینڈیٹ جو ہے یہ ہمارے بقول ریگڈ ہے, گورنمنٹ کے بقول جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہے. اس ڈسکشن کو چھوڑ دیں.
ہم واپس انہی لوگوں کے پاس جائیں کہ بھائی یہ 1.5-2 سال گزر گیا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں قابو میں نہیں آ رہی. وی نیڈ اے نیو مینڈیٹ. یہ حکومت جو ہے یہ اٹر فیلئر ثابت ہو رہی ہے. میں نے پھر رپیٹ کروں گا کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا کے لوگوں کی امیدیں جو ہیں جوان کرتے ہیں. یہاں پہ جو ایگزسٹنگ وٹ ایور دے انہیریٹڈ گڈ اور بیڈ اس کو بھی برباد کر دیا. اچھا اب یہ کون کنونس کرے گا خان صاحب کو ٹو ڈو دس؟ اور دوسرا یہ آپ کے خیال میں کب تک ہوگا؟ میرا خیال ہے آموں کے موسم سے پہلے ہو جانا چاہیے. اچھا اور کنونس کون کرے گا؟ یہ حالات جو ہیں وہ لوگوں کو کنونس نہیں کرتے, حالات جو ہے لوگوں کو فورس کرتے ہیں. اچھا کون سے حالات؟ یہ جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ چینی اور آٹے کا بحران جو ہے, کیونکہ آپ نے ایوب خان کی بات کی تھی نا, تو ایوب خان کے اوپر تو پریشر آیا تھا کہیں سے. نہیں پریشر تو نہیں آیا تھا. دیٹس اے ویری انفارچونیٹ پارٹ آف آر ہسٹری. میں اس کو بڑا کلوزلی میں نے جانتا تھا. میرے والد اس وقت ویسٹ پاکستان اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن تھے when this whole thing was going on. تو میں نے اس کو بہرحال جو ہے یہ بڑے بڑے جو پہلوان جو ہے نا وہ جب حالات کا جبر سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کھڑے نہیں رہ سکتے. بجٹ سے پہلے الیکشنز اور الیکشنز کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن کم از کم یہ ڈسپینسیشن جو ہے نا اگر اس نے لاسٹ کرنا ہے دین وی شوڈ بی ریڈی جو ہے نا فاسن سیٹ بیلٹس جو ہے نا کہ یہ ڈیزاسٹر کوئی نہ کوئی ہونے والا ہے جو ہے اور لمبا irreparable perhaps irretrievable. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.